کلپ نمبر 182۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 42 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ترجمہ، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر تمنا کریں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا۔ اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ نشے کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی، اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے۔
یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کے ڈر سے، تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے۔